السلام علیکم دوستو۔ اپنا بزنس شروع کرنا لاکھوں لوگوں کا خواب ہوتا ہے، لیکن حقیقت بہت تلخ ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ تقریباً 20% کاروبار پہلے ہی سال بند ہو جاتی ہے اور 50% بزنس اگلے 5 سالوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم ان کے بڑی وجوہات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے آج کل بزنس فلاپ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار فلاپ نہ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں اور اپنی بزنس کو صحیح طریقے سے گرو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کاروبار شروع کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کاروبار کو مینٹین کرنا یہ شروع کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم آج بزنس کے کچھ اصولوں پہ بات کریں گے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار کبھی بھی فلاپ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے کاروبار کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیش فلو اور جذباتی فیصلے ہیں۔ جیسے آپ سب کو علم ہے کہ بزنس شروع کرنے کے لیے جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے صرف جذبات پر نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ بزنس کو ہمیشہ فیکٹس اینڈ عدد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے اور رولز کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو اپنے اندر نہیں لاؤ گے تو آپ کا کاروبار فلاپ ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسے کی کمی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر بزنس اس لیے بند ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس شروعات میں پیسہ جو ہے نا کم ہوتا ہے۔ بزنس کے لیے پیسے کی کمی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ آرام پسند ہے، تو اور اس لیے تمام پاکستانیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کاروبار جو ہے نا وہ برینڈ کی طرح چلے، یعنی وہ برینڈ جنہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے سالوں لگائے ہو۔ لیکن ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ پیسے بھی کم اور ہمارا کاروبار بھی ویسے شروع ہو جائے، ویسے سٹارٹ ہو جائے، ویسے ہمارے پاس تمام سہولتیں ہو۔ لیکن فطرت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنا ہے، پسینہ بہانا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، تب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو علم ہے کہ آج کے دور میں کاروبار بہت ٹف ہوتا ہے، اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ گلوبل ہے، اور خاص کر موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر کسی کو ایکسیس ہے، کیونکہ آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کسٹمر کو بہت ایزیلی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور جو بھی لوگ آج کے دور میں، آج کی سسٹم میں اپنا طریقے کاروبار میں انکلوڈ کیے، یعنی وہ اپنے پرانے دور سے کئی گنا زیادہ کما رہے ہیں۔ بہرحال وہ 4 پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپو کے جو نظام ہے، ایکسپو میں جو اسٹال لگائے گئے ہیں، جس طرح وہ اپنے پروڈکٹ کی نمائش کرنے والے ہیں، اس سب کو آپ نے دیکھنا ہے، اور یہاں سے تھوڑا بہت کچھ آپ نے دیکھنے سے بھی سیکھنا ہے کہ کس طرح یہاں اپنے پروڈکٹ کو یہ نمائش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنے پروڈکٹ کی پہچان بناتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ کاروبار کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ گاہک کے مسائل کا حل۔ تو کاروبار میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاروبار پروڈکٹ بیچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کاروبار گاہک کا مسئلہ حل کرنے کا نام ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ چیز بیچنا چاہتے ہیں جو وہ خود بنانا جانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ گاہک کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروڈکٹ یا سروس ہے جو لوگوں کا وقت بچاتا ہے، ان کا پیسہ بچاتی ہے، یا ان کی زندگی کو آسان بناتی ہے، تو آپ کا بزنس کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آج کل جیسے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، جو لوگ سولر اور انرجی یا اسمارٹ انورٹر کا بزنس کر رہے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی بجلی کا بل۔ یہ لوگ سولر کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کا بزنس گاہک کا کیا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کا بزنس آپ کے گاہک کا کیا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ڈیجیٹل موجودگی اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ دوسرا اصول، اگر آپ کا بزنس انٹرنیٹ پر نہیں ہے تو آپ کا بزنس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ گیا جب گاہک صرف مارکیٹ کا چکر لگا کر چیزیں خریدتا تھا۔ آج کل کسی کو سی وی بھی خریدنا ہو تو وہ پہلے فیس بک، یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی دکاندار ہے، ہول سیلر ہے، کوئی سروس دیتے ہیں تو آپ کی ایک مضبوط سوشل میڈیا پروفائل ہونی چاہیے۔ روزانہ اپنے کام کی ویڈیو بنائیے، اپنے پروڈکٹ کی تصویریں شیئر کریں اور فیس بک یا یوٹیوب پر اپنی پہچان بنائیے۔ یاد رکھیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس طرح ہم پوائنٹ نمبر 3 پر بات کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کسٹمر سروس اور اعتماد ہے۔ تیسرا اور سب سے طاقتور اصول، گاہک کو صرف
ایک بار نہیں بیچنا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہے۔ جیسے کہ آج کل مارکیٹ میں دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، ایسے میں جو بزنس میں ایماندار، اچھے اخلاق، بہترین کسٹمر سروس فراہم کرتا ہے، گاہک اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ گاہک کو آپ کی چیز پسند نہیں آئی یا اس میں کوئی نقص ہے تو وہ خوش دلی سے تبدیل کر کے دے یا اس کا مسئلہ حل کرے۔ ایک مطمئن گاہک آپ کے پاس مزید 10 گاہک لے کر آئیں گے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی اور فری مارکیٹنگ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک خوش اخلاق ہول سیلر کی طرح کام کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ ہول سیلر ہے تو آپ کو بالکل خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر آپ مارکیٹنگ کے تھرو میں جو کام کرتے ہیں تو بالکل وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے ثابت کرنا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ سے بات کرے، کوئی بھی بندہ آپ سے ڈیل کرے تو وہ مطمئن ہو کر آپ سے بات کرے، اور وہ اتنا آپ سے خوش ہو کہ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو آپ کی تعریف کرے اور وہ لوگ بھی آپ کی طرف آ جائے۔ تو یہ سب سے مارکیٹنگ کا بہترین طریقہ ہے، یعنی رویہ، اور یہی چیز یعنی رویہ جو ہے وہ کاروبار کو اونچائی تک لے جاتا ہے۔ بالکل مارکیٹنگ پہ پیسہ لگانے کا الگ چیز ہے، سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا بالکل ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن اخلاق کا بہتر ہونا یا کسٹمر کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا، اس کو سہولت دینا، یہ بھی جو ہے نا کاروبار کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ ہر اس انسان کو کرنا چاہیے جو آگے اپنے کاروبار کو بلندیوں پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بالکل ضروری ہے کہ آپ نے خوش اخلاق اور اچھی طریقے سے اپنے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہوگا۔ اب جو ہے نا ہم نے چوتھا پوائنٹ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ مائنڈ سیٹ اور کنسسٹنسی پر ہے۔ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہار اور جیت اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹان لو تو جیت ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی سیل بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی پورا ہفتہ کوئی گاہک نہیں آتا۔ ایسے وقت میں جو شخص ہمت ہار جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن جو ٹان لیتا ہے محنت جاری رکھنی ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور مارکیٹ کے حساب سے خود کو بدلنا ہے۔ خود کو بدلتا ہے، کامیابی آخرکار اس کی قدم چومتی ہے۔ بزنس میں صبر ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس کی مثالیں دنیا میں بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے بلینئر کو دیکھیں تو ان کی کامیابی ایک سال میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان کی کامیابی کے لیے انہوں نے 40-50 سال لگائے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ 2-3 سال محنت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح بلینئر بنتا ہے ان کے لیے کم سے کم انہوں نے 30-35 سال لگائے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بلینئر بنتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور جو آزمائش کاروبار میں آتی ہے یا زندگی میں جس چیز میں بھی آزمائش ہے، اس لیے کاروبار میں یا زندگی میں جہاں بھی آپ پہ آزمائش آتی ہے تو آپ نے صبر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسلام میں بھی صبر کو وسیع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور بار بار مسلمانوں اور ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ نے مشکل میں صبر سے کام لینا ہے۔ تو صبر جو ایک ایسی پل ہے، صبر ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا کوالٹی ہے جو انسان اگر اس کو اختیار کر لے تو کامیابی ان کی قدم چومتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ تھے وہ 4 اصول جس پر عمل کر کے آپ اپنے کاروبار کو ایک نئی بلندی پہ لے جا سکتے ہو۔ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کا کس چیز کا بزنس ہے، یا اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے تو آپ نے کس چیز میں کاروبار شروع کرنا ہے، یہ ضرور آپ نے بتانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرے اور اپنے بزنس مین دوست ہے ان کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ یہاں سے کچھ سیکھ سکے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔